السلام علیکم، آداب دوستو۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ناول امراؤ جان ادا، جو کہ مرزا ہادی رسوا نے لکھا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں مرزا ہادی رسوا کا مختصر تعارف۔ نام محمد ہادی اور تخلص رسوا لکھتے تھے۔ آپ لکھنؤ کے محلہ کوچہ افریم خاں میں 1858 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا انتقال حیدرآباد میں 1931 میں ہوا۔ رسوا کے والد کا نام مرزا محمد تقی تھا، جو آصف الدولہ کی فوج میں ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ آپ کے آباء و اجداد ہندوستان سے دلی آئے اور پھر وہاں سے لکھنؤ آ گئے۔ رسوا نے اپنی ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی اور 16 سال کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ رسوا نے پنجاب یونیورسٹی سے فلسفہ میں BA کیا، پھر امریکہ کی اورینٹل یونیورسٹی میں انہوں نے PhD کی، اور رسوا کو موسیقی کا بہت شوق تھا۔ رسوا کا تعلق شہری میں دبستان لکھنؤ سے تھا۔ انہوں نے ناولوں کے ساتھ ساتھ جاسوسی ناول بھی لکھے، جیسے خونی جورو، خونی شہزادہ، خونی مصور، خونی بید، خونی عاشق وغیرہ۔ اب دیکھ لیتے ہیں امراؤ جان ادا کا خلاصہ۔ فیض آباد میں ایک نہایت شریف اور ایماندار جمیندار رہتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ انہوں نے گنڈے دلاور خان کے جرم کے متعلق عدالت میں سچی گواہی دی، جس کے نتیجے میں اسے 12 سال سزا سنائی گئی۔ دلاور خان نے رہا ہو کر جمیندار سے بدلہ لینا چاہا اور اس کی 8 سالہ بیٹی معصوم اور خوش عقل بچی امیرن کو اغوا کر لیا۔ دلاور اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اپنے دوست پیر بخش کے مشورے سے امیرن کو لکھنؤ جا کر خانم جان کو 125 روپے میں بیچ دیتا ہے۔ خانم اس لڑکی کو رقص و موسیقی کی تعلیم دیتی ہے اور اس سے پرورش کرتی ہے۔ اس طرح وہ امیرن سے امراؤ جان ادا بن جاتی ہے۔ خانم کے کوٹھے پر بواسینی، خورشید بیگم اور بسم اللہ بھی رہتی ہیں۔ بسم اللہ جان خانم کی اکلوتی بیٹی ہے، جسے اپنی ماں کی دولت پر گھمنڈ ہے اور اپنی ماں کی طرح اسے بھی پیسے عزیز ہیں۔ غرض یہ کہ بسم اللہ جان پیدائشی طائف ہے۔ بسم اللہ جان تیز اور خودغرض عورت تھی۔ خانم کے کوٹھے پر ایک خوش شکر اور اچھی آواز والا نوجوان گوہر مرزا بھی آتا تھا، جو کہ امراؤ جان کا ہم عمر تھا۔ دونوں ایک ہی مکتب میں پڑھتے تھے۔ امراؤ اکثر مرزا کی شرارتوں کا نشانہ بنتی تھی، لیکن امراؤ جان کو گوہر مرزا سے پیار ہونے لگا تھا۔ اس کوٹھے پر آنے والے جتنے تھے سب بگڑے ہوئے اور معاشرے کے نواب اور رئیس زادے تھے۔ گوہر مرزا کے بعد نواب سلطان مرزا کو چاہنے لگی، مگر وہ رام دہی کے ہو کر رہ گئے۔ وہ بھی امراؤ جان کے نہ ہوئے۔ پھر امراؤ فیض علی یعنی فیضو کے رابطے میں آتی ہے اور فیضو اس سے بے پناہ محبت کرنے لگتا ہے اور امراؤ جان کوٹھے سے لے اڑتا ہے۔ راستے میں فیضو اور اس کے ساتھیوں کو راجہ دھیان سنگھ کے آدمی گھیر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے فیضو کو امراؤ کو چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے۔ ان کے فرار ہونے کے بعد امراؤ کا کانپور پہنچ جاتی ہے اور جہاں اس کی ملاقات رام دہی سے ہوتی ہے۔ حالانکہ کسی زمانے میں وہ بھی امراؤ کی طرح اغوا کر کے لے آئی گئی تھی، لیکن اب وہ نواب سلطان کی بیگم ہوتی ہے۔ پھر خانم جان کے لوگ اسے پھر لکھنؤ واپس لے آتے ہیں۔ انگریزوں کو آنے کے بعد امراؤ لکھنؤ چھوڑ کر فیض آباد آ گئی۔ فیض آباد میں بہت شہرت اور مقبولیت حاصل کی، یہاں تک کہ امراؤ خود اپنے گھر رقص کے لیے بلائی گئی۔ اس کی ماں نے اسے دیکھ لیا اور پہچان لیا۔ دونوں مل کر خوب روئیں، لیکن بھائی نے غصے میں آ کر تلوار نکال کر اسے کرنے لگا، مگر جب اصل واقعہ جاننے کے بعد اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد پھر لکھنؤ چلی آئی۔ امراؤ پھر لکھنؤ چلی آئی۔
اس بار یہاں ایک نواب محمود علی ہمراہ جان ادا کے اپنے بیوی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اکبر علی کی وجہ سے اسے اس سے نجات مل گئی، پھر 3 سال تک وہیں رہی۔ اکبر علی کے گھر سے نکل کر امراؤ جان نے اپنے طور پر کاروبار شروع کر لیا۔ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بخشی کے تالاب سیر کرنے گئی۔ وہاں اس نے دلاور خان کو کھرپی سے کچھ کھودتے ہوئے دیکھ لیا۔ امراؤ جان نے پولیس کو دلاور خان کے کرتوتوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے دلاور گرفتار ہو گیا اور 2 مہینے بعد اسے پھانسی دے دی گئی۔ پھر امراؤ جان بارگاہ خداوندی میں تائب ہو